अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बोल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की राय मखदूम फिदा हुसैन के साथ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खुश रखेगा इसे कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट मखदूम फिदा हुसैन और इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन में। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक इलाके की बहुत बड़ी मंडी बहाउद्दीन की सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और PTI वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ चौधरी अज़हर इकबाल बाऊ से। आइए बात करते हैं नाजरीन मुल्की हालात पे। जैसे कि मुल्क में एक तरफ अगर देखा जाए तो बढ़ती हुई महंगाई का तनासब, जबकि महंगाई की बात होती है तो साबका दौर और मौजूदा दौर का जो है वो मुआवजना किया जाए तो अभी जो मुल्क में महंगाई का तनासब है वो बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रहा है। ख़ास तौर पे जो खुर्दो नोश की चीज़ें उनके रेट्स आसमानों को छू रहे हैं। क्या किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये महंगाई के तनासब को कम करने में कामयाब हो रही है? तो बात करते हैं चौधरी अज़हर इकबाल बाऊ। वालेकुम सलाम। चौ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। चौ साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम आवाम की राय में। जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू, और आपको भी टाइम देने का बहुत बहुत मेहरबानी। जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो बात यही है कि महंगाई का ये जो कह रहे थे, आए तो ये महंगाई के लिए थे जी जी कि महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे जी। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का यही था कि मैं डॉलर को जो है वो मतलब है कि नीचे लेके आऊँगा, तेल की कीमतें कम करूँगा, गैस की कीमतें कम करूँगा, और पहले दिन ही ये काम करने की बजाय ऊपर ले गए थे। कंट्रोल होने का नाम भी नहीं ले रहे और ना ही ये हो सकता है, ये नामुमकिन है जी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, ये किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पे इतना मतलब है कि लोगों की जो शक्कत थी वो दिन ब दिन कम हो रही है। लोगों की ये हालत है कि वो तो बिजली के बिल भी जमा नहीं करा सकते और दिन ब दिन बजाय कमी के इजाफा ही हो रहा है। कोई ऐसा महीना नहीं कि किसी घर का जो एक घर का बजट है वो भी नहीं कंट्रोल हो रहा, और जो गरीब लोग हैं, ख़ास करके जो किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, उनसे अगर पूछें आप, हकीकत में जाके उन लोगों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि कोई भी लोग बिजली का बिल भी जमा कराने की शक्कत उनमें नहीं है और ना वो जमा करा सकते हैं। कि हर घर का तकरीबन 10, 20, 25, 30 लाख किसानों का जो मतलब है कि जो ज़मींदारा करते थे उनका लाख तो बिल है जी। तो वो बिल कहाँ से जमा कराएंगे? इतनी उनमें कैपेसिटी ही नहीं है, इतनी आमदनी ही नहीं है, ना तो हमारे पास इन लोगों के पास इतना बड़ा रकबा है, ना ये जागीरदार है। ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, 4 एकड़ के मालिक हैं, 4 तो 5 एकड़ मजमूई तौर पर इनका रकबा है। मजमूई तौर पर हमारा मुल्क भी एग्रीकल्चर ही है। अगर उल्टा इसका नुकसान किया है, ख़ास करके जो दही इलाके हैं वो तो तबाह बर्बाद हो गए, उनकी तो कोई हालत ही नहीं है, बिल्कुल वो तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिए हैं। और जो महंगाई का बजाय इसके कि ये तेल की कीमत, असल मार्केट की आज कीमत देखें तो वो नीचे है जी, लेकिन इन्होंने जो बाहर मायदे किए हुए हैं उसकी बना पर इन्होंने कीमत वो उसको ऊपर लेवी टैक्स लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा वो लेवी टैक्स है, उसकी वजह से इन्होंने कीमत तो बहुत ज़्यादा ऊपर कर दी है और ना ही ये नीचे आ रही। जब तक कीमत तेल की नीचे नहीं आएगी वो महंगाई किस तरह कंट्रोल करेंगे? हर एक चीज़ जो भी जाती है ट्रांसफ़र होती है और जहाँ से मतलब है कि मंडी तक पहुँचने तक उसकी कीमत बढ़ जाती है। यही मसला है, ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने तो बाहर मायदे करके आए हुए हैं। IMF से इनका मायदा है कि हमने लेवी टैक्स और बढ़ाना है, जब ये बढ़ाएंगे तो कीमत ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, वो नीचे आने का तो नाम नहीं लेगी। जिस तरह हमारे खान साहब का ये विजन था और वो कर रहे थे, आस्ता आस्ता ही होना था क्योंकि इन्होंने तो पिछले 30 साल में मुल्क का सत्यानाश कर दिया था। जो एक दिन तो ये एक दिन में तो हो नहीं सकता था, ना कोई एक साल में होना था और वो आस्ता आस्ता कंट्रोल कर रहे थे और हो भी रहा था। उसकी जो सबसे बड़ी मतलब है कि शहादत है वो जनरल साहब ने खुद दे दी है कि उन्होंने मतलब है कि अपने दौर में इसको बहुत कंट्रोल किया है। कोरोना था, कोरोना के बाद मतलब है कि और भी बहुत मसाइल आए हैं, उन्होंने मतलब है कि मुल्क को जो है वो इसकी आमदन बढ़ी है, कम नहीं हुई। हर किसान भी बहाल था, मतलब है कि उसकी जो इनकम थी वो बड़ी थी, कम नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है इस मुल्क का
اور دن بدن یہ نیچے ہی جائیں گے, اوپر جانے والا کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے, چونکہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, ایک بزنس مین ہیں, تو آپ کو سیاست میں آنے کا کب سے شوق ہوا اور آپ کا اس میں منشور کیا ہے؟ سیاست میں آنے کا ایک ہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. کیونکہ میں تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو گیو اپ والے ہیں, ریسیو اپ والے مجھے نہیں پسند. سچی بات ہے, ہم نے جو دیکھی ہے باہر جا کے ملک میں, کیونکہ وہ لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ پہلے اپنی پراپرٹی شو کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ اثاثے ہیں اور اس کے بعد نہ کوئی زیادہ میرے ہوں گے, نہ میں مطلب بزنس کروں گا, کوئی بھی بزنس نہیں کروں گا. ہم نے تو جو دیکھا ہے ہم وہی بات خان صاحب تک پہنچاتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ یہ لوگ, کچھ لوگ ہیں جو صرف اور صرف پیسے کی خاطر سیاست کرتے ہیں, کاروبار سمجھ کے کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو خدمت کریں, یہ خدمت کے لیے ہونا چاہیے, یہ اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ بزنس کے لیے. بزنس کرنا ہے تو باہر جا کے کریں, یہاں پہ بھی کرنا ہے تو علیحدہ کریں. جس نے سیاست کرنی ہے اس کو بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہی دیکھ کے ہم سیاست میں آئے ہیں, اور یہ ابھی تک نہیں ہے, میرے باو اجداد بھی تھے وہ لوکل سیاست کرتے رہے ہیں, اور ان کو دیکھ کے ہی تو ہم مطلب ہے کہ اس میں ہمیں دلچسپی پیدا ہو گئی, اور باہر بھی دیکھتے رہے ہیں کہ یار ملک کے لیے بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو ویلفیئر کے کام میں تقریباً پچھلے 10-15 سال سے کر رہا ہوں, ابھی بھی کر کے آیا ہوں, جتنا ہو سکتا تھا, جتنی میری استطاعت تھی وہ میں کرتا رہا ہوں. تو اب میرے کام دیکھ کے تو مجھے چودھری صاحب نے, میں اس کے لیے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چودھری صاحب نے میرا نام دیا ہے صدارت کے لیے. حاجی امتیاز صاحب ڈسٹرکٹ منڈی سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہے, اس نے بھی میرے کام دیکھے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اچھا ہے منڈی بہاؤالدین میں جس نے اپریشیٹ کیا ہے کہ مطلب ہے کہ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے, ان کو پتہ ہے کہ یہ گیو اپ والے ہیں, یہ ریسیو اپ والے نہیں ہیں. تو اس لیے مجھے بہت عزت اور احترام ہے حاجی صاحب کا بھی, اور ان کا مطلب ہے کہ ان کی بھی یہی منشور ہے کہ صبح خدمت شام خدمت. دیکھیں چودھری صاحب جو ایک علاقے منڈی بہاؤالدین میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے, سیاسی گھرانے سے ہیں, اور وہ MNA بھی ہیں PTA گورنمنٹ کے دور میں. اور دیکھیں جو انہوں نے اپنے حلقے میں جو نئے اپنا ڈیولپمنٹ کے کام لانچ کیے ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو اپنے گاؤں کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے گاؤں میں آج تک تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے چودھری صاحب نے کروائے ہیں. کم از کم تقریباً 80 سے 90 لاکھ روپیہ ایک انہوں نے دیا ہے, کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ ایک دیا ہے, گیس لگوائی ہے, اور بہت زیادہ علاقے میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے نا, چودھری صاحب نے ایک ریکارڈ توڑا ہے کافی عرصے کے سال کے بعد. جو یہ مین روڈ بن رہی ہیں منڈی سے سرائے عالمگیر, یہ بھی دیکھ لیں, اور یہاں سے مطلب ہے کہ رسول براج سے لے کے تو مانو چک, یہ روڈ ایک لنک روڈ ہے, ایک ڈنگا سے پھالیا ہے. جو بھی علاقے میں تھا نا, جتنی ان کی استطاعت تھی, دیکھیں نا جو فنڈ ملنا ہے اس نے تو وہی کرنا اس کے مطابق. اور ایک ان کا یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو نہیں نوازا. سچی بات ہے کہ بات کسی نے کیا, کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا. مطلب ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو نہیں نوازا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صحیح جو تقسیم ہے ہم نے وہ پراپر کرنی ہے, جتنا ہر بندے کو اس کے حساب سے آبادی کے حساب سے شیئر ملا ہے. اس لیے ان کی جو سیاست ہے نا, ان پہ تنقید کرنا یہ زیادتی ہوگی. بہت اچھے کام انہوں نے کیے ہیں, حقیقت ہے بہت اچھے. اور جو وہ ڈیوٹی دیتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے. اتنی ڈیوٹی ہمارے ڈسٹرکٹ میں تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. دیکھتے رہتے ہیں, ہر وقت فیلڈ میں متحرک ہیں, فیلڈ میں متحرک ہیں, لوگوں کے مسائل پہ جا کے بات کرتے ہیں, بولتے ہیں. یہی ہے کہ ہمارا جو پہلے بھی MNA رہے ہیں وہ اسمبلی میں جا کے سو ہی جاتے تھے. چلو 3-4 دفعہ ضرورت پڑی ہے تو چودھری صاحب اسمبلی میں بھی بولے ہیں. یہی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ جا کے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. عوام کے مطلب ہے کہ جو مسائل ہیں ان کے پروٹیکٹ وہ وہاں پہ کرتے ہیں, جو ہمارے حقوق ہیں ان کے لیے. اور بندہ چاہیے بھی وہ جو اس حقوق کے ہمارے حقوق کے لیے تحفظ کرے. تو ہمیں تو وہ چاہیے ہمارے علاقے میں. اور انہوں نے آ کے اس سیاست کا رنگ ہی بدل دیا ہے. حقیقت ہے
کہ پہلے کوئی آتے تھے مطلب ہے کہ ڈیرے پہ جانا کسی کے پاس جو خاص خاص لوگ ہوتے تھے وہ جاتے تھے، جی جی، لیکن اب ان کے ڈیرے پہ جو جی چاہے، جس کا کسی نے ووٹ دیا ہے نہیں دیا، کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ چلا گیا ہے، اس کا کام ہو جائے گا اگر ہونے والا ہوا تو۔ ویری گڈ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی کا ہے، تو میرٹ کام بھی ناجائز نہیں ہے، میرٹ پہ کام، میرٹ پہ۔ اور جب بھی بات ہوئی ہے ڈی پی او صاحب ہیں، ڈی سی او صاحب ہیں، ان کو بھی ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ میرٹ ہے، میرٹ کے علاوہ کوئی نہیں کرنا۔ اچھا چو صاحب، لاسٹ پہ آپ تھوڑا عمران خان صاحب کے خدمات پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس حد تک آپ مطمئن ہیں خان صاحب کی خدمات؟ خان صاحب کی جو ہے نا وہ تو بندہ ہی بادشاہ ہے، جی نرالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گاڈ گفٹ ہے ہمارے لیے، جی، ہماری قوم کے لیے، ہمارے لوگوں کو تو اس کا علم نہیں ہے اتنا، وہ ہمارے لیے ایک گاڈ گفٹ ہے، جی حقیقت ہے۔ باہر دیکھیں کہ وہ ورلڈ لیول پہ جو ہمارا احمد وہ لے کے گیا ہے، جی، ورلڈ لیول پہ جو اس نے اٹھایا ہے، وہ کسی لیڈر نے آج تک کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا وہ مطلب ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکے۔ یہ جو انہوں نے سب سے بڑا دہشت گردی کا ہمارے مسلمانوں پہ جو لیبل لگا ہوا تھا، جی جی، اس کو جو انہوں نے وہاں پہ ڈیفینڈ کیا ہے نا اسمبلی میں، ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے، کیونکہ ہم باہر نکلتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، مسجد سے باہر نکلنا تو لوگ کہتے تھے، تانا لگاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہاں، آج جب جا کے اس نے اسمبلی میں بتایا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور کسی نے آج تک ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا، اور ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں گونجا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ خطبے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خطبے میں عرب کے علاقے میں، عرب کو کوئی ہے مطلب ہے، میں نے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت اگر مسلمان قوم میں کوئی بندہ ہے جو پروٹیکٹ کر رہا ہے مسلمانوں کو، تو عمر فاروق کے بعد اگر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ویری گڈ، بہت اس سے بڑا اور ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بہت بڑا اعزاز ہے یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو تو اس کی مطلب ہے کہ ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں وہ کام، جتنا اس نے کیا ہے ہماری قوم کو اٹھانا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ایک قوم بناتا ہے، جی، قوم بناتا ہے، بالکل وہ قوم بناتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ نالیاں بنا دے، یہ سڑکیں بنا دے، یہ نہیں کرتا، لیڈر قوم بناتا ہے، ایسی بات، اس نے ہمیں ایک قوم بنایا ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چودھری اظہر باؤ ہمارے ساتھ موجود تھے، اظہر اقبال باؤ، جو کہ منڈی بہاؤدین سے ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، نیو بول نیوز، منڈی بہاؤدین۔